65 نمبر آیت سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں لڑا دے فرقے اور جماعتیں بنا کر، اور چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی اور جنگ۔ دیکھیے کیسے ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ اور جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگہبان اور نگران۔ ہر خبر کے لیے مقرر وقت اور جگہ ہے، اور عن قریب تم لوگ جان لو گے۔ کل بھی انہی آیات کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ رخ ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نجات دینے والے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی ایک قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفتار بھی کرنے والے ہیں، پکڑنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ عذاب میں مبتلا بھی کر سکتے۔ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے۔ اوپر سے بھیجنے میں یہ بھی شامل ہے حدیث شریف کی وضاحت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حکمرانوں کو بے رحم کر دے، ایسے حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دے جو تمہارے بارے میں نرمی سے برتاؤ نہ کریں بلکہ ہمیشہ سختی کا معاملہ کریں۔ نیچے سے عذاب پاؤں کے نیچے سے آنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تمہارے ماتحتوں کو تمہارا نافرمان بنا دے۔ اور یہ معاملہ صرف عوام کے لیے نہیں، حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مشیر اور ایسے وزیر عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر حاکم خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ممد اور معاون بن جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کام کو بھول جائے تو اس کے جو وزراء ہوتے ہیں اور مشیر ہوتے ہیں وہ اس کو یاد دلا دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، آپ یہ کیا کرتے تھے آج نہیں ہوا، یہ بھی کر دیں۔ اچھے مشورے خیر کی جانب لے جاتے۔ اور جب کسی حاکم کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتے،
فرمایا کہ ان کو وزیر اور مشیر ایسے دے دیتے ہیں کہ اگر اول تو وہ الٹے ہی مشورے دیتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو وہ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، نہیں یہ نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ تو اچھے ماتحتوں کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا دور بڑا زبردست دور تھا، بڑا امن تھا، سکون تھا، مسلمانوں کو آپس میں مسائل نہیں تھے۔ اب جو ہیں آپ کے دور خلافت میں بڑی مشکلات آ گئی، مسائل، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ہم ان کے مشیر تھے، اور جب ہم خلیفہ بنے تو تم ہمارے مشیر بن گئے۔ جب ہم ان کے مشیر تھے تو وہ دور تھا، فرمایا جب تم ہمارے مشیر بن گئے تب یہ دور آ گیا۔ تو مشیروں کا برا ہونا، وزراء کا برا ہونا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے عذاب کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف فرقوں میں، جماعتوں میں بانٹ دے اور تقسیم کر دے، اور تم پھر آپس میں لڑتے مرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھڑائی کے اندر ہی مصروف رہو۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا مستقل تمہارے اوپر عذاب ہے، یہ عذاب کی ایک صورت ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، آپس میں لڑتے رہے۔ اس امت پر عذاب آنا ہی ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ گزر رہے تھے، مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہم گزرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو جب آپ نے 2 رکعت پڑھی تو ہم نے بھی پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا کہ جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کیا ہے؟ ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ۔ اس کا معنی بھی کیا ہے؟ جنت کی کیاری۔ مسلمان کس طرح کوشش کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور ان مساجد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری فرمایا۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، وہی لفظ آپ نے فرمایا۔ تو چرنا چگنا کیا ہے؟ فرمایا کچھ عبادت کر لیا کرو، کچھ نماز پڑھ لیا کرو یہاں۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا مانگی، اور انتہائی لمبی دعا مانگی۔ آپ دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ دعا ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ایک دعا تو یہ مانگی، رب العالمین میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔
دوسری دعا میں نے مانگی، اے اللہ میری قوم، میری اس امت کو طاعت شالی کے ذریعے تباہ و برباد نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں اسی بھی کے ساتھ جملہ یہ ہے کہ یا اللہ دشمن کو مسلط نہ کرنا جو ان کو بالکل ہی ختم کر دے۔ اور ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت کی آپس میں لڑائی جھگڑے اس طرح نہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ نے میری پہلے والی دعائیں قبول کر لی۔ اس میں جملہ ہے کہ 3 دعا مانگی، فرمایا پہلے والی دعائیں اللہ نے قبول کر لی، غرق کر کے اللہ ہلاک نہیں کریں گے، طاعت شالی کی وجہ سے ہلاک نہیں کریں گے، دوسرے بات میں جو لفظ ہے دشمن کی وجہ سے ہلاک نہیں کریں گے۔ جو تیسری میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہیں فرمائی، فرمایا نہیں، آپس کی لڑائی جنگ و جدال ان کا رہے گا۔ تو یہ اب مسلسل ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے آخر میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، فرمایا کہ یہ لوگ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے، ان میں اختلاف رہے گا سوائے ان کے جن پر آپ کا رب اپنی رحمت فرما دے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ آپس کے جنگ و جدال سے، لڑائی سے اور اختلاف سے بچے گا، اللہ اسے محفوظ کر لیں گے۔ اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ پھر ایک آیت کے بعد دوبارہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کرنا شروع کر دی۔ کہ جب تک قرآن مجید کے ساتھ چمٹے رہو گے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ تعالیٰ آپس کے جنگ و جدال سے محفوظ فرمائے۔ جب قرآن سے، صراط مستقیم سے، دین سے ہٹنا شروع کر دو گے، آپس کی لڑائیاں اور یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختلاف کے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے ان تمام کی نفی کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے رنگ کا، تمہارے نسب کا، تمہارے کنبے قبیلے کا، ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی جو ہے نا سفید کو، سرخ کو، کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں دی، الا بالتقوی، فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی ساری چیزیں ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے رنگ، نسل، زبان، ان اختلافوں کو ختم فرمایا، فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے اختلافات چلتے، سال ہاں سال ان کے درمیان جنگیں چلا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم فرما کر ان کو ایک قوم بنایا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، آج وہ وقت آ گیا کہ ہر ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بن گیا، قربان کرنے والا بن گیا۔ لیکن آج افسوس کہ وہی ساری چیزیں آج دوبارہ عود کر آئی ہیں، واپس آ گئی ہیں، کہ اس زمانے کے اندر پہاڑ اور دریا اور سمندر کی دشواریاں لوگوں کے درمیان اختلاف کا ذریعہ نہیں بنتی تھی، زبانوں کا اختلاف اس زمانے کے اندر اختلاف کا ذریعہ نہیں بنتا تھا، حسب و نسب، کنبے اور قبیلے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے
یہ سمندر کے اس پار کا ہے اور ہم سمندر کی اس طرف کے ہیں، لہذا سوچ مختلف، ہر چیز مختلف، اس کی زبان اور ہماری زبان اور ہے، مختلف ہے، سرحدیں قائم ہو چکی ہیں، یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کلمے کا رشتہ ہے وہ سرحدوں پار بھی جاتا ہے، سمندر سے پار بھی وہ رشتہ چلتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے، لیکن آج جگہ جگہ اور چھوٹی چھوٹی وجہ سے سارے اختلافات۔ پھر ایک سرحد کے اندر رہنے والے، ایک ملک کے اندر رہنے والے، ان کے آپس میں اختلافات دیکھیں، ان کے آپس میں اختلافات وہ ختم ہونے کو نہیں آتے۔ کس کس بات پر جو ہے نا وہ اختلاف ہے، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی صورتیں ہیں، اللہ کی ناراضگی کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایسے ختم کیا، اللہ اکبر، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، حضرت سلمان ہیں فارس کے رہنے والے ہیں، عرب و عجم کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی تو میرے اہل بیت میں سے، یہ تو یہاں والوں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہیں، حضرت صہیب رومی روم سے آئے ہیں، رنگ نسل سب کا مختلف ہے، زبان سب کی مختلف ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ نہیں، دین نے ہم تمام کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا، آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ یہ عذاب کی صورت ہے، او یلبسکم شیعاً، کہ اللہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، وَیُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ لڑاتا رہے اور جنگ و لڑائی ہوتی رہے آپس میں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو اختلاف اور لڑائی جس کی مذمت آئی ہے، جس کو یہاں پر جس کی تردید کی جا رہی ہے اور احادیث میں تردید کی گئی ہے، اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو، بغیر شرعی حجت کے ہو۔ ایسا اختلاف قرآن کی تشریح میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر جہاں پر باقاعدہ دلائل اور دلیلیں موجود ہوں، یہ چیزیں موجود ہوں، وہاں اگر اہل علم کا کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف اللہ کے اس عذاب میں نہیں آتا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف امتی رحمہ، ایسا اختلاف تو میری امت کے اندر رحمت کا ذریعہ بھی ہے، ورنہ بالکل 100% ایک ہی چیز متعین ہو جائے تو امت کے اندر بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں، مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں کو اور دماغوں کو کھولا کہ انہوں نے بہت ساری تشریحات اور یہ چیزیں سامنے کی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ امت کے لیے بہت ساری چیزوں میں قدر آسانی پیدا ہو، قدر آسانی پیدا ہوگی کہ اگر ایک نے بالکل دلائل کی روشنی میں ایک چیز کو حرام کہا تو دوسرے نے قدر اس کے اندر گنجائش بھی کہیں رکھ دی تو امتی کا اس کے اندر بھلا ہو گیا۔ محققین نے اس کی مثال ایسے بیان کی، فرمایا کہ جس طرح ایک سڑک ہوتی ہے نا، سڑک جا رہی ہے تو اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس رخ پر گاڑیاں چلیں گی، یہاں جو ہے نا موٹر سائیکل چلیں گے، اور سائیکل والے جو ہے نا وہ اس طرف جائیں گے۔ اب یہ سب جو جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کدھر جا رہے ہیں؟ ایک ہی طرف جا رہے ہیں، رخ سب کا ایک ہی جانب ہے، سب نے پہنچنا ایک ہی منزل پر ہے، کہ بہت تیز جا رہا ہے اور کوئی بہت آہستہ جا رہا ہے، سب جا ایک ہی طرف رہے ہیں۔ ان جانے والوں کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو برا نہیں سمجھا گیا کہ یار میں تو گاڑی پہ جا رہا ہوں، تو کیوں سائیکل پہ جا رہا ہے، تو فٹ پاتھ پہ کیوں چلتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جانے کے انداز اور یہ چیزیں مختلف ہیں، لیکن منزل مقصود سب کی ایک ہی ہے کہ ہم نے یہاں پر پہنچنا، نتیجتاً سب پہنچ ایک ہی جگہ جاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ مذموم نہیں ہوتا
تو اس طرح کا جو اختلاف ہے وہ بھی مضمون نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا۔ جو خواہشات کی بنیاد پر ہو، اتباع نفس کی بنیاد پر ہو، اس کو جو ہے نا برا سمجھا گیا ہے، اور اس کا رد قرآن و سنت میں آیا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم کس طرح پھیر پھیر کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یفقہون، مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھنے والے بن جائیں، لوگ سمجھنے والے بن جائیں، بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، قرآن مجید بھی حق ہے، اور آپ نے ان سے جو عذاب کا وعدہ فرمایا ہے کہ نافرمانی کرو گے، اللہ کی پکڑ کی کوئی نہ کوئی صورت تمہارے اوپر آ جائے گی۔ اس طرح تو تباہ نہیں ہوگے جس طرح پہلی قومیں یکدم تباہ کر دی گئیں، لیکن کوئی نہ کوئی صورت آئے گی۔ فرمایا آپ نے یہ ساری چیزیں برحق بتلا دی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری پوری۔ لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیں میری ذمہ داری تم سے منوانا نہیں، میرا کام تو رب کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ مانو نہ مانو تمہاری مرضی، نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی تم سے نمٹ لے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی وہ کب عذاب آئے گا؟ اگر ہم نہیں مانیں گے تو عذاب جو آنا ہے وہ کب آئے گا؟ فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی متعین کی ہے، وقت بھی متعین کیا ہے۔ جب وہ جگہ آ جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا، اللہ کی پکڑ بھی آ جائے گی۔ کئیوں کی پکڑ کی جگہ اللہ نے دنیا رکھی ہے، کئیوں کی آخرت رکھی ہے، پکڑنے کی صورتیں مختلف رکھی ہیں۔ کب پکڑیں گے؟ فرمایا سوف تعلمون، جب وہ وقت آ جائے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ابھی وقت نہیں آیا، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ تم باز آنے والے بن جاؤ اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی جانب متوجہ ہونے والا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی ہر قسم کی ناراضگی سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمتیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔